یا افتدا ہو گھر کا تو قرآن خوانی ہو، کوئی مر جاتا قرآن خوانی. میں کوئی قرآن کی آیت میں صحیح حدیث میں نہیں جانتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کوئی مر جاتا تو قرآن پڑھتے تھے یا کوئی افتدا کے لیے قرآن پڑھتے تھے. کیا قرآن خوانی اور اصال ثواب سنت سے ثابت ہے؟ جی، قرآن خوانی اصال ثواب سنت سے ثابت ہے، لیکن میرے نبی کی سنت سے نہیں، انڈیا پاکستان کے مولویوں کی سنت سے. نبی کی سنت میں قرآن خوانی اصال ثواب کے، جو یہ قرآن خوانی کا اصال ثواب ہے کہ قرآن پڑھا اور پڑھنے کے بعد کہا اللہ یہ 2 قرآن فلاں بابا جی کی روح کو اصال ثواب، اور ادھر سے بلٹی گئی ادھر چھوٹ گئی، یہ اللہ کے رسول کی سنت سے ثابت نہیں ہے. کسی نے ایک سوال کیا، والدین کے انتقال کے بعد کیا اولاد قرآن پڑھ کر بخش سکتی ہے؟ کیا بخشنا صحیح ہے؟ ثواب ان تک پہنچے گا؟ لہٰذا یہاں نماز کا تذکرہ بھی نہیں ہے، یہاں قرآن کا بھی نہیں ہے، تو قرآن پڑھ کر بخشنے کا ثواب بھی نہیں ملتا، نماز پڑھ کے بخشنے کا ثواب بھی نہیں ملتا. اس لیے تو لہٰذا اس کی کوئی دلیل چونکہ نہیں ملتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہزاروں ہزار لوگ مارے گئے، آپ نے کبھی نہیں کہا قرآن پڑھ کر بخشو. تابعین کے زمانے میں کئی صحابہ کا انتقال ہوا، کبھی نہیں کیا گیا. تابعین کے زمانے میں کئی تابعین انتقال کر رہے، کبھی نہیں. نہ کسی نے وصیت کی میرے پڑھنے بعد تم قرآن پڑھو. تو پتہ چلا قرآن پڑھ کر بخشنا یہ سنت سے ثابت نہیں ہے، لہٰذا اس عمل کا ثواب پہنچے گا، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. بلکہ اگر کوئی اس کو سنت سمجھو تو یہ بدعت میں شمار ہو جائیں گا جا کر. ٹھیک ہے، کیونکہ ایسی کوئی دلیل نہیں ہے. اگر ہوتی تو رسول اللہ پر صحابہ پڑھتے، صحابہ پر تابعین پڑھتے، تابعین پر تابعین پڑھتے اور دیگر اسلاف پڑھتے. کسی نے نہیں کیا، مطلب یہ عمل درست نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کیا قرآن کریم پڑھ کر یا قرآن کریم کی کچھ صورتیں پڑھ کر مردوں کے لیے ایصال ثواب کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، بالکل کر سکتے ہیں، اور احادیث طیبہ میں اس کا ثبوت واضح طور سے ملتا ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا عمل بھی اس پر ہمیں ملتا ہے. حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان، اقرؤوا سورہ یاسین علی موتاکم، اپنے مردوں پر سورہ یاسین پڑھو. یہ حدیث پاک مسند امام محمد بن حنبل میں ہے، ابو داؤد شریف میں ہے، ابن ماجہ شریف میں ہے، اور المستدرک علی الصحیحین امام حاکم نے بھی اس حدیث پاک کو نقل فرمایا. اسی طرح معجم الکبیر میں بھی یہ حدیث پاک مذکور ہے، دیگر کئی کتب میں یہ حدیث پاک مذکور ہے. اور بھی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان، جیسا کہ میت کو دفنانے کے بعد سرہانے کی طرف سورہ بقرہ کی شروع کی آیات الف لام میم سے لے کر اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، اور 35 کی طرف آمن الرسول سے لے کر سورہ بقرہ کے آخر تک پڑھنے کا تذکرہ حدیث پاک میں ملتا ہے. اور صحابہ کرام نے بھی فرمایا ہے کہ اس طرح کیا جائے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی پریکٹسز میں اس پر ملتی ہے. دیگر احادیث بھی اس سلسلے میں ہیں، جیسا کہ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا فرمان، جو ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مرقات میں، اور اسی طرح سیدنا امام جلال الدین سیوطی شافعی رضی اللہ تعالی عنہ نے شرح الصدور میں بھی تحریر فرمایا کہ جب تم قبرستان سے گزرو تو 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو، اور اس کا ثواب جتنے مردے اس قبرستان میں ہیں سب پر ایصال کرو، تو اللہ تبارک و تعالی جتنے مردے ہیں ان سب کو 11 قل هو اللہ شریف کا ثواب عطا فرمائے گا. اسی طرح ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی مرقات میں یہ بھی تحریر فرمایا کہ انصار کا یہ معمول تھا کہ ان کے درمیان کوئی جنازہ ہوتا تو وہ قبر پر جاتے اور قرآن کریم کی تلاوت فرماتے. اللہ اکبر. جو لوگ اس کا انکار کرتے ہیں ان کے پاس کوئی ایسی دلیل نہیں جس سے یہ ثابت ہو کہ قرآن پڑھنا منع ہے، یا سورہ یاسین شریف پڑھنا منع ہے، یا سورہ فاتحہ شریف پڑھنا منع ہے. یہ بدعات کہتے ہیں. ہر چیز پر بدعت بدعت کے نعرے لگا کر خود بھی اچھے اعمال سے دور ہیں، دوسروں کو بھی اچھے اعمال سے دور کرتے ہیں. پھر ان کے پاس ایک حدیث جو یہ پیش کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عالی شان کے مطابق صرف 3 چیزیں مردے کو فائدہ دیتی ہیں. ایک صدقہ جاریہ، ایک علم نافع جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، اور ایک نیک اولاد جو والدین کے لیے دعائیں مغفرت کرے. اس حدیث سے بھی ہمارا موقف ثابت ہوتا ہے
چونکہ وہابی یہ بولتا ہے مگر سمجھتا نہیں. ان کا یہ کہنا کہ اس حدیث پاک میں صرف 3 چیزوں کا تذکرہ ہے، قرآن کریم کا تذکرہ نہیں، تو ان سے کہا جائے کہ وہ علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائے اس میں قرآن کریم بھی شامل ہے. تو ظاہر ہے جس کو اس نے علم سکھایا وہ جب دوسروں کو علم پڑھائے گا، قرآن پڑھائے گا، تلاوت کرے گا، تلاوت کرائے گا، تو یقیناً اس کا ثواب مردے کو ملے گا. تو اسی حدیث سے یہ مسئلہ بھی واضح طور سے ثابت ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ایسے شریر جاہل لوگوں سے ہم سنی مسلمانوں کی حفاظت فرمائے. قوم مسلم میں اللہ تبارک و تعالی یہ جذبہ عطا فرمائے کہ لوگ عقائد پڑھے اور ان کے اعتراضات کو بھی پڑھے اور اس کے جواب بھی سیکھے تاکہ خود اپنے ایمان کو بھی بچا سکے اور دوسروں کی بھی اصلاح کر سکے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حبیبی یا ممجد یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات